urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں آباد شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں۔ آواز ہے وجی احمد صدیقی کی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے زمام خلافت ہاتھ میں لینے کے بعد مندرجہ ذیل فرمان اسلامی افواج کے سپہ سالار کے نام جاری کیا۔ ہر حال میں تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی بہترین سر و سامان، مؤثر ترین تدبیر اور حقیقی طاقت ہے۔ دشمن سے زیادہ اللہ کی معصیت سے ڈرو، گناہ دشمن کی تدبیروں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ ہم اپنے دشمن پر ان گناہوں کی وجہ سے غالب آ جاتے ہیں، ورنہ ہم نہ تو ساز و سامان میں ان کے برابر ہیں نہ تعداد میں۔ اس لحاظ سے ہم ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ پھر اگر ہم اور وہ دونوں معصیت اور خدا سے سرکشی میں برابر ہو جائیں تو وہ قوت اور تعداد میں ہم سے بڑھ کر ثابت ہوں گے۔ یاد رکھو، اگر ہم ان پر حق کی بدولت فتح نہیں پا سکتے تو اپنی قوت کے بل پر بھی غالب نہ آ سکیں گے۔ کسی کی دشمنی سے زیادہ اپنے گناہوں سے چوکنے رہو۔ سب سے زیادہ فکر گناہوں سے اجتناب ہی کرو۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کی جانب سے تم پر کچھ محافظ مقرر ہیں جو سفر و حضر میں تمہارے افعال کو جانتے ہیں۔ ان سے شرم کرو، اللہ کی نافرمانی کر کے انہیں ایذا نہ پہنچاؤ، خصوصاً ایسی حالت میں کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم راہ خدا میں نکلے ہوئے ہو۔ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ ہمارے دشمن گئے گزرے ہیں، اس لیے اگرچہ ہم گناہ گار ہیں لیکن وہ ہم پر غالب نہیں آ سکتے۔ ایسی بہت سی قومیں تھیں جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے بدترین لوگوں کو مسلط کر دیا گیا۔ پس جس طرح تم دشمن کے مقابلے میں اللہ کی مدد چاہتے ہو، اسی طرح اپنے نفس کے مقابلے میں بھی اللہ کی مدد چاہو۔ میں بھی اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے آگے دامن سوال پھیلاتا ہوں۔ یہ وہ فرمان ہے جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف صوبوں کے گورنروں کے نام جاری کیا۔ میں نے تمہیں حکومت کا جو کام سپرد کیا ہے اور جو اختیارات تفویض کیے ہیں ان کی انجام دہی میں احتیاط اور خدا خوفی سے کام لو۔ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کرو، اللہ کے اوامر کی اتباع کرو اور اس کے نواہی سے مجتنب رہو۔ غیر ضروری امور میں الجھنے کے بجائے اپنی ذات، اپنے عمل اور ان امور پر نظر رکھو جو تمہیں اپنے رب تک پہنچائیں۔ رعیت کے معاملات اور اس کے ساتھ اپنے طرز عمل پر بھی ہر وقت نگاہ رکھو۔ تم خوب جانتے ہو کہ تحفظ و نجات کا انحصار اس بات پر ہے کہ تم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ اس لیے یوم موعود کے لیے وہی چیز تیار رکھو جو وہاں کام آنے والی ہو۔ اپنے اور دوسروں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات و احوال میں عبرت کا بے پایہ سامان ہے، وہ ہمارے وعظ و نصیحت سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک عامل حاکم نے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لکھا، میرا شہر اجڑ رہا ہے، اس کی آبادی اور مرمت کے لیے کچھ رقم چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں تحریر کیا، اپنے شہر کو عدل و انصاف کے ذریعے مستحکم اور آباد کرو، اسے ظلم و ستم اور بندگان خدا کی حق تلفی سے پاک رکھو، شہر کی آبادی اور مرمت اسی طرح ہوگی۔ ایک مرتبہ اپنے گورنروں اور حکام کے متعلق فرمایا، جو شخص ہمارا عامل بنے اس میں 5 باتیں ہونی چاہیے۔ 1، لوگوں کی ضروریات مجھ تک پہنچائے۔ 2، حق و عدل کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہونے لگے تو فوراً ٹوک دے۔ 3، حق کے تمام معاملات میں میرے ساتھ تعاون کرے۔ 4، امانت و دیانت سے کام لے تاکہ نہ حکومت کے خزانے کو نقصان ہو نہ لوگوں پر زیادتی۔ 5، ہمارے سامنے کسی کی چغلی نہ کھائے۔ حکمران عمل کی کسوٹی پر خلفائے راشدین مثالی اسلامی حکمران تھے۔ اپنی ذات کا کم سے کم بار مسلمانوں کے بیت المال پر ڈالتے تھے۔ عام مسلمانوں کی مشکلات و مصائب میں برابر کے شریک ہوتے اور آخرت کی جواب دہی کے احساس سے ہر وقت بے چین اور مضطرب رہتے۔
پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ بعثت نبوی سے پہلے قریش میں سب سے بڑے تاجر اور دولت مند شمار کیے جاتے تھے۔ عہد اسلام میں بھی یہی مشغلہ جاری رہا۔ خلافت کا بار سر پر آیا تو ان کا سارا وقت مسلمانوں کے معاملات ہی میں صرف ہونے لگا۔ تھوڑی سی فرصت ملتی تو کپڑوں کے تھان اٹھا کر بازار میں پہنچ جاتے۔ آخر کار صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا اور وظیفہ مقرر کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عام مسلمانوں کو اس فیصلے کی اطلاع دیتے ہوئے کہا، قوم جانتی ہے کہ میرا کاروبار میرے اہل و عیال کی حاجت روائی سے قاصر نہ تھا، لیکن اب جب کہ مسلمانوں کے کام میں دن رات مصروف رہتا ہوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خاندان حسب ضرورت ان کے مال سے کھائے گا اور ان کا کام کرے گا۔ پھر جب تک زندہ رہے بیت المال سے بس اتنا حاصل کرتے رہے جس سے ان کا اور اہل و عیال کے جسم و روح کا رشتہ برقرار رہے، روز مرہ کی ناگزیر ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ روزانہ آدھی بکری کا گوشت، اہل و عیال کے کپڑے اور کھانا یہ ان کا وظیفہ تھا۔ خود انہیں 2 چادریں ملتی، جب پرانی ہو جاتی تو بیت المال کو واپس کر کے دوسری لے لیتے۔ سفر کے وقت سواری بیت المال سے مہیا کی جاتی تھی۔ وفات کے وقت اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جب سے خلافت کا بار میرے کندھوں پر پڑا ہے، میں نے معمولی سے معمولی غذا اور موٹے جھوٹے کپڑے پر قناعت کی ہے۔ مسلمانوں کے بال میں سے میرے پاس ایک حبشی غلام، ایک اونٹ اور اس پرانی چادر کے سوا جو میرے تن پر ہے اور کچھ نہیں۔ میرے بعد یہ تمام چیزیں عمر بن الخطاب، جنہیں جانشین مقرر کر دیا گیا تھا، کو واپس دے کر ان سے بری ہو جانا۔ عقل حلال۔ ورع و تقوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے درخشاں پہلو تھا۔ اس باب میں آپ زمانہ جاہلیت میں بھی ممتاز تھے۔ ایک بار ایک شخص آپ کو کسی نامعلوم رستے سے لے کر چلا اور بولا، اس راہ میں ایسے آوارہ منش اور بدماش رہتے ہیں کہ اس طرف سے گزرنے میں بھی حیا دامنگیر ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ رک گئے اور یہ کہہ کر واپس چلے گئے، میرے قدم ایسے شرمناک راستے کی خاک سے آلودہ نہیں ہو سکتے۔ اسلام لانے کے بعد اس خوبی کو اور جلا ملی۔ ایک مرتبہ غلام نے کھانے کی کوئی چیز لا کر پیش کی۔ تناول فرما چکے تو اس نے کہا، آپ جانتے ہیں یہ چیز مجھے کہاں سے ملی؟ فرمایا، بتاؤ۔ میں نے زمانے جاہلیت میں ایک شخص کی فال کھولی تھی۔ فال کیا کھولی تھی، یوں ہی دھوکہ دیا تھا۔ آج اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس کے سلے میں یہ کھانا دیا۔ غلام نے کہا۔ یہ سنتے ہی آپ نے منہ میں انگلی ڈال کر جو کچھ کھایا تھا قے کر دی۔ فرمایا کرتے تھے، جو جسم عقل حرام سے پرورش پاتا ہے، جہنم اس کا بہترین ٹھکانہ ہے۔ ایمان کی امتیازی نشانی۔ شرم و حیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا امتیازی وصف تھا۔ اس قدر شرمیلے تھے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حیا کا پاس کرتے تھے۔ ایک بار صحابہ کرام کا مجمع جمع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ زانو مبارک کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا۔ حضرت عثمان کے آنے کی اطلاع ملی تو حضور سنبھل کر بیٹھ گئے اور زانو مبارک پر کپڑا درست کر لیا۔ اہل محفل نے حضرت عثمان کی آمد پر اس اہتمام خاص کی وجہ پوچھی تو فرمایا، عثمان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ دیانت و امانت۔ چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مسلمانوں کی امانت بیت المال کی جس طرح امانت داری فرمائی، اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ نارنگیاں آئیں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک نارنگی اٹھا لی۔ جناب امیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو چھین کر لوگوں میں تقسیم کر دی۔ مال غنیمت تقسیم کرتے تو برابر حصے لگا کر بڑی احتیاط سے قرعہ ڈالتے تھے کہ اگر کچھ کمی رہ گئی ہو تو خود اس سے بری ہو جائیں۔ ایک مرتبہ اصفہان سے مال آیا، اس میں ایک روٹی بھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام مال کے ساتھ اس روٹی کے بھی 60 ٹکڑے کیے
اور قرعہ ڈال کر تقسیم فرمایا۔ ایک بار بیت المال کا تمام اندوختہ تقسیم کر کے اس میں جھاڑو دی اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی کہ وہ قیامت کے روز ان کی امانت و دیانت کی شاہد رہے۔ آپ کی ذات گرامی زہد و ورع کا نمونہ تھی، دنیاوی شان و شکوہ سے ذرا دلچسپی نہ تھی۔ کوفہ تشریف لائے تو دارالامارات کے بجائے ایک میدان میں فروکش ہوئے اور فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ ان عالی شان محلات کو حقارت سے دیکھا، مجھے بھی اس کی حاجت نہیں، میدان میرے لیے کافی ہے۔ موٹا پیوند زدہ لباس اور روکھا پھیکا کھانا ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر نے دسترخوان پر پوچھا، امیر المومنین، آپ پرند کا گوشت پسند نہیں فرماتے؟ فرمایا، ابن زبیر، خلیفہ وقت کو مسلمانوں کے مال میں سے صرف 2 پیالوں کا حق ہے، ایک خود کھائے اور اہل و عیال کو کھلائے، دوسرا خلق خدا کے سامنے پیش کرے۔